السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ دو آدمی مشرق یعنی یورپ کی طرف سے یعنی ملک عراق سے سن 9 ہجری میں مدینہ منورہ آئے اور لوگوں کو خطاب کیا۔ لوگ ان کی تقریر سے بہت متاثر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض تقریریں بھی جادو بھری ہوتی ہیں، یا پھر یہ فرمایا کہ بعض تقریریں جادو ہوتی ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5767۔ اس حدیث سے ہم کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعض ایسے خطیب ہوتے ہیں جن کے بیان میں جادو جیسی تاثیر ہوتی ہے۔ لوگ ان کے خطبوں اور تقریروں سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے خطبہ مقررین کو چاہیے کہ وہ موضوع بے اصل روایات بیان کرنے کے بجائے قرآن مجید، صحیح احادیث اور صحیح آثار بیان کیا کریں۔ اور ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ خاص طور پر وہ نوجوان طبقہ جس کے ہاتھ میں 24 گھنٹے سوشل میڈیا ہے، ان کو کوئی بھی بات یا کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو وہ فوراً یوٹیوب پر سرچ کر لیتے ہیں، یا پھر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ فوراً انٹرنیٹ پہ جا کر مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں معلوم یہ حدیث مستند ہے یا پھر غیر مستند، یہ حدیث ضعیف ہے یا پھر صحیح حدیث ہے۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم علماء اکرام سے رابطہ کریں یا پھر ان سے مشورہ کر لیں کہ ہم انٹرنیٹ یوٹیوب پر کس کا بیان سنیں جس سے ہماری پریشانیوں کا حل ہو جائے، تو انشاءاللہ ضرور ضرور وہ آپ کو صحیح راستے پر چلنا سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں جاتے جاتے صرف ایک بات اور آپ لوگوں کو یہ بتانی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی آسانی کے لیے اپنے موبائل میں قرآن کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اور جب وہ فری ہوتے ہیں تو فوراً موبائل نکالتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب تھے جو میرے پاس آئے بعد میں، وہ کہتے ہیں کہ میں سورہ بقرہ ویسے بھی نارمل میں روزانہ پڑھتا رہتا ہوں سورہ بقرہ، لیکن میں نے قرآن کی ایپ ڈاؤن لوڈ کری ہے رمضان کی وجہ سے، کیونکہ قرآن بھی پڑھنا رہتا ہے آگے تک پورا، تو جب مجھے ٹائم ملتا رہتا ہے تو میں آدھا پارہ ایک پارہ جتنا مجھے موقع ملتا ہے میں اس کے حساب سے اس کو پڑھتا رہتا ہوں۔ لیکن ایک پریشانی یہ ہے کہ اس میں سورہ بقرہ میری عادت ہے روزانہ پڑھنے کی، اس میں سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں یہاں پر 2 آیت ایسا لگتا ہے کہ جیسے زبان پہ آ رہی ہے لیکن یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو پھر میں نے قرآن کھول کے ان کو دکھایا کہ نہیں، میں نے کہا یہ 2 آیت یہاں پر ہے جو آپ کو صحیح یاد آ رہی ہے وہ، لیکن یہ جو آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہے اس میں کیا کہتے ہیں یہ 2 آیت انہوں نے غائب کر رکھی ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ قرآن کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں یا پھر کسی بھی مسئلے کی کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں یا پھر دینی معلومات کی کوئی بھی ایپ ہم لوگ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، تو ہم لوگ چاہیے کہ ہم لوگ پہلے کسی سے رابطہ کر لیں، ہم لوگ کسی عالم دین سے معلوم کر لیں کہ ہم کون سی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ قرآن کی ایپ تو بہت ساری ہے، 1200 قرآن کی ایپ ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ کون سی صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ آپ ان لوگوں سے معلوم کریے جو روزانہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا صحیح ایپ کون سی ہے اور غلط ایپ کون سی ہے۔ آپ دینیات کی ایپ ہے، آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیے 15 لائن 13 لائن کر کے، وہ اوتھینٹک ایپ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ الحمدللہ آرام سے اس میں پڑھتے رہیے قرآن۔ تو ہم لوگوں کو بہت سخت ضرورت ہے اس طرح کی باتوں پر عمل کرنے کی، اور ہم لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ احتیاط کریں۔ ہر ٹائم ہم لوگ کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پر یوٹیوب وغیرہ سے ہم لوگ کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی حدیث یا کوئی بھی دعا وغیرہ، چھوٹی موٹی دعا بھی ہم لوگ انٹرنیٹ وغیرہ سے جا کے نہیں نکالیں۔ یا تو ہم کسی سے رابطہ کریں، وہ ہمیں فوراً بتائیں گے کہ آپ ان کا بیان سنیں یا پھر یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، ہے نا۔ اس طرح کی مزید ویڈیو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔